السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تفسیر مکمل کی تھی۔ آج اس سے پہلی سورۃ الطارق کو لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، اور والطارق، اور رات کو آنے والے کی۔ اور طارق کا لفظی معنی کیا ہے کہ جو کھڑکھڑائے، بجنے والا۔ اور رات کو آنے، اس کو رات کے آنے سے اس لیے تعبیر کی گئی ہے کیونکہ رات کو عام طور پر جو آتے ہیں آ کے دروازہ وہ زور سے بجاتے ہیں، اس لیے رات کو آنے والے کو طارق کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اسی سے لفظ طریق ہے۔ طریق کیا ہوتا ہے؟ رستہ۔ اس کو طریق کیوں کہتے ہیں؟ کون بتائے گا کہ طریق کو، رستے کو طریق کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، طریق ہم اس کے ساتھ اٹیچ کرو نا۔ طارق کے معنی کہ جس کے بجنے کی آواز آئے، جس طرح کے دروازے کو بجانا ہوتا ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے طریق کے ساتھ؟ کیونکہ اس پر بھی پاؤں لگتے ہیں، پاؤں بجنے کی آواز آتی ہے، سمجھے نا؟ اس لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی راستے پر نہ چل رہا ہو تو کیا ہے کہ راستہ خاموش ہے۔ راستہ خاموش ہے کہ کسی کے چلنے کی آواز نہیں آ رہی، تو اسی لیے اس کو طریق کا نام دیا جاتا ہے۔ تو میں فرمایا کہ قسم ہے آسمان کی، اور قسم ہے اس ستارے کی جو رات کو آتا ہے، اور اس کو رات کو آنے کی وجہ سے طارق کہا گیا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ نے ستاروں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اس کے 3 بڑے مقصد ہیں، اور ایک مقصد ان کا کیا ہے؟ شیطانوں کو مارنا۔ شیطانوں کو مارنا۔ تو اس لحاظ سے بھی ستارے کو طارق کا نام دیا گیا ہے۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ طارق، رات کو آنے والا کیا ہے؟ ہم نے بتایا تھا کہ عربی میں بعض اوقات کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے اس کو سوال کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ نجم ہے، ستارہ ہے، ثاقب چمکدار، وہ چمکدار ستارہ ہے۔ اور اس سے مراد کوئی مخصوص ستارہ ہے یا کہ وہ ستارہ جو مغرب کے بعد نکلتا ہے اور بڑا چمکدار ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے اور پھر صبح فجر کے بعد نکلتا ہے، جب فجر طلوع ہوتی ہے تو نکلتا ہے۔
اس کو صبح کا ستارہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو ستاروں کے جو نام ہیں ان میں سے زہرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ ستارہ زیادہ چمکدار ہوتا ہے باقی ستاروں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے کہ چمکدار ستارہ۔ قسم کھانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے ذکر کیا تھا کہ قسم کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جواب قسم۔ اور جب قسم کھانے کا مقصد کسی حقیقت کو بیان کرنا ہوتا ہے، حقیقت کیا بیان کی ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ ان کے معنی نہیں، کل نفس کوئی جان بھی، لما کے معنی اللہ، علیہا حافظ اس پر حافظ نگہبان ہے، کہ کوئی بھی جان ایسی نہیں کہ جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ کوئی بھی جان ایسی نہیں کہ جس پر نگہبان نہ ہو۔ اور یہ نگران دو طرح کے ہیں۔ ایک نگہبان وہ ہیں کہ جو آپ کے اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ جس کے بارے میں اللہ ماتا ہے کہ وہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں آپ کے، اللہ نے ان کو ان کی ذمہ داری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، آپ کے جو بھی نیکی یا برائی کے اعمال ہیں ان کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو حفاظت کرنے والے یہ ہیں کہ جو آپ کے عملوں کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کے عملوں کو محفوظ کر رہے ہیں، دوسرے الفاظ میں یہ کہیے آپ کے عملوں کا ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ اور انسان جو بھی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آدمی جو بھی زبان سے لفظ نکالتا ہے، اچھا ہو برا ہو، تو اس کے پاس چاق و چوبند چوکس فرشتے بیٹھے ہوتے لکھنے کے لیے، حتیٰ کہ انسان کی ہر آواز لکھ رہے ہیں۔ جس طرح کہ ٹیپ ریکارڈ میں، موبائل میں آپ کی ہر آواز ریکارڈ ہوتی ہے، کھانستے ہیں تو بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے ما یلفظ من قول، کہ جو بھی زبان سے بات نکلتی ہے، اچھی ہو بری ہو، اس کا کوئی معنی ہو یا نہ ہو، وہ بھی لکھی جاتی ہے۔ کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیمار تھا، تکلیف کی وجہ سے کرہ رہا تھا، یعنی تکلیف سے جو آواز نکلتی ہے، تو اس کو جب یہ آیت یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز لکھ رہا ہے، تو اس نے کراہنا بھی بند کر دیا کہ میرا یہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اور حقیقت میں اس طرح کی آیتیں ہم کو تنبیہ کرتی ہیں کہ کس قدر ضرورت ہے زبان کو کنٹرول کرنے کی۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ سب سے اہم یا سب سے زیادہ جو جیل کی حقدار چیز ہے وہ کون سی ہے؟ کہ جس کو جیل میں ڈالا جائے، وہ کون سی ہے؟ زبان ہے۔ جیل میں ڈالنے سے مراد یعنی جس کو کنٹرول کیا جائے، پابند کیا جائے۔ اور زبان بھی عجیب ہے کہ اس کے اوپر نیچے آس پاس 32 وہ دانت ہیں جو اس کو کچل سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کس انداز سے بے لگام ہو کے چلتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو وصیتیں کی، مختلف طرح کی وصیتیں کی۔ فرماتے ہیں کہ میں تم کو ایسی بات بتاتا ہوں کہ جو ان سبھی کا کنٹرول کرنے والی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ امسک علیک لسانک، آپ ماتی کہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو۔ تو آج معاذ فرماتے ہیں کیا ہم جو بولتے ہیں ہماری اس پر پکڑ ہوگی؟ تو آپ میں کہ کیا جہنم میں لوگوں کو اور بھی کوئی چیز ڈالنے والی ہے سوائے ان کی زبان کی کرتوت؟ تو یہ بات کر رہے تھے ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ اللہ ماتا ہے کہ کوئی بھی جان، کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان ایسا نہیں مگر اس کے اوپر نگہبان مقرر ہے۔ ایک تو نگہبان یہ ہیں کہ جن کا ہم نے ذکر کیا کہ جو انسان کے اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ ہر روز ان کی 2 شفٹیں ہوتی ہیں، ایک فجر سے لے کر عصر تک، اور دوسری عصر سے فجر تک، فجر سے عصر تک اور عصر سے فجر تک، یہ 2 شفٹیں ہر روز 2 فرشتوں کی چلتی ہیں۔ اور دوسرے نگہبان وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اللہ ماتا ہے کہ انسان کے آگے اور پیچھے
اللہ کے محافظ فرشتے چھوڑے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے بندے کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی کسی خطرناک قسم کے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتا ہے، لیکن وہ اس ایکسیڈنٹ سے ایسے بار بار بچ جاتا ہے کہ اس کو معمولی زخم بھی نہیں لگتا۔ تو کس نے اس کو بچایا ہے؟ یہ فرشتے اللہ کی طرف سے جو مقرر ہوتے ہیں۔ ہاں، اس وقت تک اس کو بچاتے ہیں کہ جب تک اللہ نے ان کو بچانے کا حکم دیا ہوتا ہے، اور جب اللہ نے بندے پر اپنی تقدیر کو نافذ کرنا ہوتا ہے پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب چھوڑ دو اس کو، سمجھے نا؟ پھر وہ اللہ کی طرف سے جو مقرر حفاظت کے فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے بندے کو پھر تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ورنہ تو آدمی کہے کہ پھر تو اس کا معنی کہ انسان کو کوئی نقصان ہونا چاہیے نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی کسی کو مرنا نہیں چاہیے۔ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک بندے کی حفاظت کا لکھا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور جب اللہ کی تقدیر بندے پر نافذ ہونا ہوتی ہے اس وقت فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اب اس کو تقدیر کے حوالے کر دو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ اب معاملہ اگر یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کر کے بے لگام نہیں چھوڑ دیا، شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ جو کرتا رہے ٹھیک ہے، بلکہ اس کے اوپر نگران مقرر ہے، اس کی ایک ایک بات ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کی ایک ایک حرکت ریکارڈ کر رہے ہیں، تو پھر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا حساب لینا چاہیے۔ اسی حساب لینے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان دیکھے مِمَّا خُلِقَ، کس چیز سے پیدا ہوا۔ اور یہ تنبیہ کی جا رہی انسان کے بغاوت پر، اس کی سرکشی پر، اس کے اللہ کے ساتھ بے وفائی پر، اللہ کی نافرمانیوں پر۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تو بے مہارا نہیں چھوڑا ہوا، اللہ نے تجھے پیدا کر کے تیرے اوپر نگران مقرر کیے ہوئے ہیں، تیری ایک ایک حرکت ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی کہ اپنی تو اصلیت کو دیکھ، تو کہاں سے آیا ہے، تو کون تھا، کہ انسان دیکھے اپنے آپ کو مما خلق، کس سے پیدا ہوا۔ اور دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ غور و فکر کرے۔ خلق من ماء دافق، خلق پیدا کیا گیا ہے من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے۔ مراد وہ منی، وہ پانی کہ جس سے انسان کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ اچھلتا ہے، اچھل کے نکلتا ہے۔ تو اللہ مانتا ہے کہ اس کو پیدا کیا گیا ہے اس اچھلتے ہوئے پانی سے۔ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ حقیر سا قطرہ کہ جس سے انسان کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے، تو انسان کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کون ہوں، میری اصلیت کیا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کیا ہے۔ یہ پانی کا قطرہ ہے، اس کے اندر کوئی جان کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی جان ہو۔ اس کو دیکھنے والے کو کبھی بھی احساس نہیں ہو سکتا کہ یہ قطرہ جو ہے کبھی ایک انسان جو بڑی قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں رکھنے والا انسان بنے گا۔ اس سے کیا خیال ہے؟ اس قطرے کو دیکھ کر کبھی یہ تصور ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو اس پانی کے قطرے سے جو ہے انسان کی شکل و صورت بناتا ہے، اس کے اندر قوت صلاحیتیں رکھتا ہے، اور ایک زندہ، چلتا پھرتا، بھاگتا دوڑتا، قوت طاقتیں رکھنے والا انسان اس قطرے سے بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت۔ اور اس کے اندر اس بات کا سبق بھی ہے کہ جس اللہ نے اس قطرے سے، پانی کی اس بے جان چیز سے، اس چلتے پھرتے قوت طاقتیں رکھنے والے انسان کو بنا دیا ہے، وہ اس کو دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کیونکہ ہر زمانے کے کافر اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ جب مر کے مٹی بن گئے تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے کیا؟ یہ کیسے ہوگا؟ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میری اصلیت کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج، وہ پانی نکلتا ہے کہاں سے؟ من بین، درمیان سے، صلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی
کو صلب کہتے ہیں، والترائب، ترائب کہتے ہیں سینے کی ہڈیوں کو، اور اصل تو وہ ایک ہی ہڈی کے ساتھ ساری منسلک ہے نا، پیچھے ریڑھ کی ہے اور آگے پسلیوں کے آگے شکل میں وہ سینے کی بن جاتی ہے۔ تو اللہ ماتا ہے کہ اس صلب یعنی ریڑھ کی ہڈی اور پسینے کے یعنی کہ جو سینے کی ہڈیاں ہیں، سینے اور ریڑھ کی ہڈیوں کے درمیان سے یہ اس سے نکلا ہے۔ تو یہ ہے اس پانی کا اصل جہاں سے یہ نکلتا ہے۔ ہاں، وہاں سے نکل کر پھر آگے مراحل میں پہنچتا ہے جہاں پر جا کے پکتا ہے، اور پھر وہ انسان یعنی کہ اس قطرے کی شکل اختیار کرتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ عَلَىٰ رَجْعِهِ، اس کو لوٹانے پر، رجع یرجو معنی کسی چیز کا لوٹانا، لقادر یقیناً ضرور قادر ہے۔ اللہ پوری طرح اس انسان کو دوبارہ پھر لوٹانے پر، دوبارہ پھر زندہ کرنے پر قادر ہے، کہ جس اللہ نے اس پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا، پیدا کر دیا، اس اللہ کے لیے پھر سے اس انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کی ہر چیز دفن ہونے کے بعد، مٹی میں جانے کے بعد مٹی میں مل جاتی ہے، الا عجب الذنب، سوائے ریڑھ کی ہڈی سے۔ ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک ہڈی ہوتی ہے، مورا ہوتا ہے، وہ باقی رہتا ہے، اللہ اس کو باقی محفوظ رکھتا ہے جہاں بھی رہے۔ باقی ساری ہڈیاں یعنی کہ مٹی اور ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا، ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز زندہ ہو کے اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ ان دونوں سوروں کے درمیان حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، آپ میں کہ 40 کا عرصہ ہے۔ اب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے 40 دن کہا، 40 ہفتے کہا، 40 مہینے کہا، 40 سال کہا، کتنا عرصہ ہے اس کے دوران ان دونوں سوروں کے درمیان، کہ جس میں اللہ تعالیٰ اسی ہڈی سے، جو انسان کی ہڈی بچ جاتی ہے، اسی سے پھر انسان کو پیدا کرنا شروع کرے گا۔ بارش ہوگی کہ جس بارش سے انسان ایسے ہی پیدا ہوگا، اگے گا جس طرح کہ کوئی نباتات اگتی ہیں، کوئی پودا اگتا ہے، اس ہڈی سے انسان ایسے ہی پھر سے اس کی وہ انسان کی شکل و صورت، اس کی سارا جسم پیدا ہونا شروع ہوگا، حتیٰ کہ جب مکمل اس کا جسم ہو جائے گا دوسرا سور پھونکا جانے تک، تو دوسرا سور پھونکنے سے ہر انسان، ہر ذی روح کی روح جو ہے اس کے جسم میں آ جائے گی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ تمام روحیں اس وقت سور کے سامنے ہوں گی، وہ سینگ نما سور جو اس کے سامنے ہوں گی، جیسے ہی اسرافیل اس میں پھونکے گا تو ہر روح جو ہے اپنے جسم کے اندر داخل ہو جائے گی۔ تو یہ فرماتا اللہ تعالیٰ انہ علی رجعہ لقادر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوبارہ پھر سے لوٹانے پر، زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہو۔ تم جو بڑے شک کرتے ہو، تم کہتے ہو کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی مثالیں دی ہیں، اس کی باقاعدہ طور پر طرح طرح کی عملی اور زندگی زمین پر طرح طرح کی اللہ تعالیٰ کے کارنامے ان کو پیش کر کے واضح کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، ہاں کس دن لوٹائے گا، یوم اس دن تبلا، کہ جس دن آزمایا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا کہ کیا چیز، السرائر، سرائر کیا ہے، سر سے، اور سر کے معنی کو خفیہ چیز کہتے ہیں، سری نماز اور جاہری نماز۔ تو جاہری کون سی ہوتی ہے، اونچی آواز سے، اور سری خاموشی سے، چپکے سے جو پڑھتے ہیں، تو اسی سے سرائر ہے۔ تو سرائر کا معنی پھر کیا ہوا کہ جو راز کی چیزیں ہیں، چھپی چیزیں ہیں، خفیہ چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دن ان کو بھی ظاہر کر دے گا، سینوں کے راز ظاہر کر دے گا۔ ہم نے اس سے پہلے سورۃ عادیات میں پڑھا ہے، کیا ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ جو کچھ سینوں میں ہوگا اللہ
نکال باہر کرے گا۔ تو یہاں پر مایا یوم تبلی السرائر، کہ جس دن ظاہری باتیں، ظاہری چیزوں تو وہ تو ہیں ہی ہیں، حتیٰ کہ خفیہ چیزیں بھی جو انسان کے دل کے ارادے ہیں وہ بھی نکال لیے جائیں گے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ تم جو تمہارے سینوں دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس پر تمہارا حساب لے گا۔ آیت نازل ہوئی، صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف کاموں کا، مختلف چیزوں کا حکم دیا، ہم اللہ کے ان حکموں کو پورا کر رہے ہیں جو ہماری طاقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو تمہارے دلوں سینوں کے اندر ہے اللہ اس کا بھی تمہارا حساب لے گا۔ تو دلوں کے اندر تو کیا کیا خیالات آ جاتے ہیں، انسان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی ایسی ایسی باتیں آ جاتی ہیں، تو اگر ان کا بھی حساب ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ فرمایا کہ تم یہ کہو کہ سمعنا وأطعنا، کہ اللہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ نہ کہو کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، یہ کہو کہ ہم نے مانا۔ اور جب صحابہ نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت نازل کر دی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ رب ہماری ایسی بات پر پکڑ نہ کر جو ہماری غلطی سے یا بھول کر ہو جائے۔ خیر بات کر رہے تھے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں سینوں کے راز بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، تبلا کے معنی ظاہر کر دیے جائیں گے، السرائر جو سینوں کے راز ہیں، اور تبلا کے معنی آزما لیا جانا، جانچ لیا جانا کہ دلوں میں کیا کیا راز تھے، کیا کیا تمہاری سوچیں فکریں تھیں، اس کو بھی نکال لیا جائے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اللہ ماتا ہے کہ اس وقت اس دن اس کی نہ تو اپنی کوئی قوت طاقت ہوگی، ولا ناصر، اور نہ کو اس کا باہر سے کوئی مددگار ہوگا۔ انسان دنیا میں اس کے اوپر مشکل آتی ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو انسان بذات خود ہی اس کے پاس کوئی ایسی قوت طاقت ہے کہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ آپ فرض کرو دریا میں گر پڑے، دریا میں گر گیا آدمی، یا تو خود کو اس کو تیرنا آتا ہے، تیراکی آتی ہے، وہ طاقت ہے، اور تیر کر اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، باہر آ گیا، یا پھر کو آس پاس کو تھا آدمی، اس نے اس کو دریا سے نکال دیا۔ اس میں قوت کیا ہے؟ اپنی ذاتی قوت سے نکل آیا۔ ناصر کیا ہے؟ باہر سے اس کو مدد مل گئی۔ اور اس طرح کی چیزیں ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں۔ کوئی بھی معاملات آتے ہیں تو بعض اوقات انسان خود اپنے اندر ہی قوتیں صلاحیتیں رکھتا ہوتا ہے اس مشکل سے اپنے آپ کو نکالنے کے، بچانے کی، اور بعض اوقات اس کو آس پاس سے کوئی مددگار مل جاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ ماتا فما لہ من قوت، نہ انسان کی اپنی قوت طاقت ہوگی اس دن کہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے سامنے اکڑ جائے، فرشتوں کے سامنے اکڑ جائے کہ میں نہیں جاتا جہنم کو۔ ہاں فرعون بدماش تھا بڑا، ہاں قیامت کے دن اکڑے گا کیا کہ میں نہیں جاتا؟ ہاں اس دن کو نہیں اکڑے گا، نہ کوئی اس کی اپنی قوت طاقت ہوگی، ولا ناصر، اور نہ ہی کائنات میں اس کا کوئی حامی و ناصر ہوگا، اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ تنبیہ ہے بہت بڑی انسان کو اس وقت کے لیے کہ دنیا میں تو طرح طرح کی قوتیں طاقتیں بھی ہوتی ہیں، اپنے پاس بھی قوت نہ ہو، مال ہوتا ہے، مال نہ ہو، کوئی دوست ہوتے ہیں اور ہوتے ادھر ادھر کے بچانے والے بھی، چھڑانے والے، لیکن قیامت کے دن نہ کوئی ذاتی قوت ہے، نہ کوئی باہر سے مدد ہے۔ فما لہ من قوت، کسی طرح کی قوت، ولا ناصر، اور نہ کسی طرح کا کوئی مددگار۔ تو انسان کو اس قیامت کی تنبیہ کی گئی کہ اپنی اصلیت کو دیکھ اور اس حقیقت کو جان کہ تو اللہ کی طرف جانے والا ہے، لوٹنے والا ہے، اور وہاں پر پورا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے اس انسان کو زندہ کرنے کی۔ ایک تو مثال یہ دی کہ انسان کو اللہ نے جس قطرے سے، بے جان قطرے سے پیدا کر دیا، وہ تم کو دوبارہ بھی لوٹا سکتا ہے۔ دوسری مثال کیا دی؟ والسماء ذات الرجع، والسماء، اور آسمان کے ویسے سما کے معنی ہوتا ہے آسمان، لیکن سما کا لفظ قرآن کریم میں بہت جگہوں پر استعمال ہوا ہے کہ جس کا معنی ہے بارش، کیونکہ وہ بھی آسمان کی طرف سے آتی ہے، تو اس لیے عربی میں سما کو بھی بارش کا نام دیا جاتا ہے، یا بارش کو بھی سما کا نام دیا جاتا ہے۔
کہ بس سمائی اور بارش ذات الرجع جو پلٹنے والی لوٹنے والی ہے. کیا مطلب؟ کہ لوٹ لوٹ کے آتی ہے، بار بار ہوتی ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ بارش آتی کہاں سے بنتی ہے؟ ہاں زمین کے پانی ہوتا ہے، اس کے بخارات بنتے ہیں، بخار بھاپ بن کے اڑتا ہے اوپر ایک خاص ٹمپریچر پر پہنچ کر وہی پھر پانی بن جاتا ہے اور پانی بن کے نیچے آ جاتا ہے. پھر وہی دوبارہ گرمی کے ساتھ بھاپ بن کر اپڑتا ہے اور پھر پانی بن کے نیچے آ جاتا ہے. اللہ نے یہ سسٹم چلا رکھا ہے، سمجھے نا؟ بارش کا یہ سسٹم اس لیے مایا کہ بارش کو نام ہی دیا گیا ہے کہ وہ بار بار لوٹ کے آنے والی ہے. کہ وہی پانی جو تالابوں میں ہوتا ہے، کوئی زمین پر کھڑا ہوتا ہے، بھاپ بن کر اڑتا ہے اور اوپر جا کر پانی بن کے بارش کی شکل میں نیچے آتا ہے، اور پھر وہی بارش پھر سے وہ تالابوں کا پانی اڑ کر آسمان کو اڑتا ہے جاتا ہے. اور اس انداز سے فرمایا والسماء ذات الرجع، اور آسمان یا بارش جو کہ بار بار پلٹ کے آنے والی ہے. والارض ذات الصدع، اور زمین ذات الصدع جو پھٹنے والی ہے. جو پھٹتی ہے کس چیز سے؟ ہاں بارش ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ بارش ہوتی ہے زمین میں جو بیج پڑا ہوتا ہے پھولتا ہے، پھول کے اس کے اندر سے کونپل نکلتی ہے. اور کیا کرتی ہے وہ کونپل؟ زمیندار بھائی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہاں زمین کو پھاڑتے ہوئے نکلتی ہے. زمین کے اوپر کی سطح آپ دیکھیں کس انداز سے پھٹی ہوتی ہے اور اس کو پھاڑ کے نکلتی ہے. تو اللہ ماتا والارض ذات الصدع، اور زمین جو پھٹتی ہے، پھٹنے والی ہے، اور پھٹ کر اس سے نباتات اگتی ہیں. وہ زمین جو بنجر بیابان ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے. اس بارش سے وہ بیج جو اس کے اندر پڑا ہوتا ہے سال ہر سال سے، اس کو پانی لگتا ہے تو پھلتا ہے، پھولتا ہے، اس کے اندر سے کونپل نکلتی اور لہلاتی کھیتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. اسی طرح اے انسان اللہ تعالیٰ تم کو بھی قبروں سے نکال لے گا. اس طرح یہ بیج کونپلیں زمین سے نکل آتی ہیں بارش کے ساتھ، ایسے اللہ تعالیٰ تجھ کو بھی زمین سے نکال لے گا، اگا لے گا. انہ لقول فصل، اللہ ماتا ہے کہ یہ دو ٹوک فیصلہ کن بات ہے. کون سی بات؟ بعض علماء کہتے ہیں قرآن، کوئی شک نہیں کہ قرآن بھی دو ٹوک فیصلہ کن ہے، اللہ کا کلام ہے. لیکن سیاق و سباق کیا چل رہا ہے؟ موضوع کیا چل رہا ہے؟ قیامت کے بارے میں. ہاں قیامت کے بارے میں موضوع چل رہا ہے. اللہ ماتا ہے کہ یہ فیصلہ کن بات ہے قیامت کا آنا، جس میں تم شک کرتے ہو کہ کیا ہوگی، کیسے آئے گی، کیسے مٹی بن کے دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ ماتا ہے انہ لقول فصل، کہ یہ دو ٹوک فیصلہ کن بات ہے کہ واقعی حقیقت میں قیامت آ کے رہے گی. وما ہوا بالہزل، ہزل کہتے ہیں ٹھٹھے مذاق، کہ جو مذاقیہ چیز ہوتی ہے اور ایسے ہی آدمی فالتو میں بات کہہ دیتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کو ہزل کہتے ہیں. یعنی وہ باتیں کہ جو حقیقت پر مبنی نہ ہوں، غیر حقیقی چیزیں ہوں، فالتو چیزیں ہوں، مذاق کی چیزیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی ٹھٹھے مذاق نہیں ہے، یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں ہیں کہ قیامت آئے گی ایسے مذاق کو، بلکہ حقیقت ہے، آ کے رہے گی، کہ جس کے بارے میں تم شک کر رہے ہو. وما ہوا بقول وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی ٹھٹھے مذاق کی بات نہیں. انہم یکیدون کیدا، کافر یکیدون، قاعدہ یکید کے معنی چالیں چلنا، سازشیں کرنا. یہ کافر سازشیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے دین سے پھیرنے کے لیے، سازشیں کرتے ہیں طرح طرح کے پراپیگنڈے کرتے ہوئے دین کے خلاف، کہ مر کے مٹی بن کے کیسے اٹھیں گے. وہ ایک بدماش گلی سڑی ہڈی اٹھا کے لاتا ہے آپ کے سامنے بکھیرتا ہے، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم کہتے ہو اللہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ ہاں اس طرح کی چالیں، ان کی سازشیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی، بہکانے کی، کہ مر کے مٹی بن کے بعد ختم ہو گئے. اللہ ماتا کہ یہ بڑی چالیں چل رہے ہیں، بڑی سازشیں کر رہے ہیں دین کے خلاف، اللہ کے حکموں کے خلاف، اللہ کے اوپر ایمان، آخرت پر ایمان کے خلاف بڑی سازشیں چل رہی ہیں، اور دینداروں کے خلاف بڑی سازشیں کر رہے ہیں، اللہ کے دین اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کر رہے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ ماتا کہ میں بھی چالیں چل رہا ہوں، میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں.
قید کا لفظ ایک ہی ہے، لیکن جب ہم کافروں ظالموں کے حوالے سے کہیں گے تو کیا کہیں گے کہ چالیں چلتے ہیں، مکر کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہیں گے تدبیر کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے بارے میں بات کرنے کا انداز ہوتا ہے. اللہ کی ذات کے حوالے سے اس کی جو شان و عظمت ہے اس انداز سے بات ہونی چاہیے. اور کافر فاجر منافق بے دین، ہاں ان کے حوالے سے ان کی طرح کی بات ہونی چاہیے. لفظ تو ایک ہی ہے، یکیدون کیدا اکیدو کیدا، سمجھے نا، لفظ ایک ہی ہے. لیکن ہم کافروں کے حوالے سے، ظالم و فاسقوں کے حوالے سے کہیں گے کہ وہ چالیں چلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، چکر چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مطلب عقید و قیدا، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، میں بھی چال چلتا ہوں. اسی لیے ہمیشہ سے ہر زمانے میں ہی شیطانی قوتیں باطل پرست اپنی چالیں چلتے رہتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں اللہ کے دین کے خلاف، حق کے خلاف، حق والوں کے خلاف. اور ان کی ان سازشوں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیریں ہوتی ہیں. کافروں کی، ظالموں کی ٹیبل پلاننگ ہوتی ہے کہ کس طرح دین کو مٹانا ہے، کس طرح حق کو مٹانا ہے، کس طرح اسلام کو دبانا ہے. اور ادھر سے اللہ کی تدبیر ہوتی ہے. ان کی سال ہا سال کی پلاننگیں، ٹیبل پلاننگیں، ان کی سازشیں، ان کے سارے مکر و فریب، اور اللہ کی تدبیر کا ایک تھپیڑا آتا ہے اور ان کی ہر چیز دھری کی دھری رہتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے. ہاں دیکھیے تاریخ پڑھ کر، بلکہ قرآن پڑھ کر دیکھیے فرعون کیا کیا اس کی سازشیں تھیں. خواب آیا، کسی نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کے یہاں بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت تباہ کرے گا. اس نے کہا کون سی بڑی بات ہے، ہم ان کا بچہ پیدا ہونے دیتے ہی نہیں، جو پیدا ہو قتل کر دیں. قتل کرتا رہا قتل. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کر کے فرعون کے گھر میں پہنچایا، اس کی گود میں پالا، تاکہ اسی موسیٰ کے ہاتھوں اس کی تباہی ہو. فرعون کی چالیں، اس کی سازشیں، اس کے مکر و فریب، اور اس کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر. یوسف علیہ السلام ان کا واقعہ پڑھا کرے ذرا، اللہ کی عظمتوں کا پتہ چلے کہ بندوں کی چالیں کیا ہوتی ہیں، اللہ کی تدبیریں کیا ہوتی ہیں. بھائیوں نے چاہا کہ باپ کی نظروں سے گرا دو، گھر سے نکال دو، ختم کر دو، قتل کر دو، چلو کسی کنویں میں پھینک دو تاکہ جان چھوٹ جائے. اللہ کی تدبیریں کیا تھیں؟ اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ اس کنویں سے نکل کر اس نے مصر کے تخت پر بیٹھنا ہے. اللہ کی تدبیر یہ تھی. اس لیے ہمیشہ مسلمان مومن کو اللہ کی تدبیروں پر اس کا ایمان ہونا چاہیے. صرف ظاہری جو حالات اس کو نظر آتے ہیں ان کو دیکھ کر گھبرائے نہیں. اس کا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ وہ اللہ ہے کہ جس کی تدبیریں پوری کائنات کے ظالموں، فاسقوں، فاجروں کی سازشوں سے بڑھ کر ہیں. ماتا اللہ طرف عقید و قیدہ، میں بھی تدبیر کرتا ہوں. مکہ کے کافر بھی وہ بیٹھے سازشیں کر رہے تھے اپنے پارلیمنٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، قید کر دیں، مکہ سے نکال دیں. ہاں قتل کرنے کے لیے کہ بڑے نوجوان اکٹھے کرے ہر خاندان کا، یہ وہ ساری سازشیں کی، انہوں نے چالیں چلیں. اللہ نے بھی اپنی تدبیر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ننگی تلواروں کے اندر سے نکالا. اور یہ نہیں کہ چھپتے ہوئے نکلے، بلکہ مٹی کی مٹھی لے کر ان کے سروں پر بکھیرتے ہوئے نکلتے ہیں، اس انداز سے نکلتے ہیں. اللہ کی تدبیر ہے. انہیں انعام مقرر کر دیے جو آپ کو زندہ مردہ کسی حالت میں لائے گا، 100 اونٹ ملے گے. ہاں ان کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور چالیں ان کی چل رہی ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تدبیر سکھائی کہ آپ مدینہ کے رستے پر چلو ہی نہیں، اس کے الٹ دوسرے رستے پر چلو. غار ثور کہاں پر ہے؟ ہاں مکہ میں ہے، لیکن کس طرف ہے؟ یمن کی طرف. یمن کی طرف. مدینہ کا رستہ ادھر سے، غار ثور ادھر. جانا تو ادھر چاہیے تھا آپ کو، کیونکہ مدینہ جانا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے آپ کو تدبیر سکھائی کہ نہیں ادھر جاؤ. جب مکہ والوں کی 3 دن دوڑیں لگی رہیں، ان کے گھوڑے دوڑ کر تھک گئے، بیٹھ گئے، پھر اللہ نے فرمایا اب نکلو، اب جاؤ. یہ اللہ کی تدبیر ہے. تمہارا وعقید و قیدہ، اور میں بھی چال چلتا ہوں، میں بھی تدبیریں کرتا ہوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا. فمہل الکافرین، مہل کے معنی مہلت دو. مہل مہلت سے، مہلت کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے
کہ مہلت دو، ڈھیل دو، الکافرین کافروں کو، امہلہم رویدا ان کو ڈھیل دو تھوڑی تھوڑی کر کے، آہستہ آہستہ کر کے۔ اللہ کا نظام یہی ہے کہ اللہ کافر کو، ظالم کو، اس کی رسی تھوڑی تھوڑی کر کے ڈھیلی چھوڑتا ہے، کہ تاکہ اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے پھنسا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سازشوں پر کیسے مارنے والا ہے، تاکہ اس کو اندازہ بھی نہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہر مسلمان کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی کافروں کے ساتھ اسی طرح کی تدبیریں چالیں چلو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف چلتا ہے، کہ ان کو ڈھیل دو، مہلت دو، اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو پکڑنے والا ہے، ان کو رگڑنے والا ہے۔ اور ہوتا ہے، ابو جہل 13 سال تک بدماشی کرتا رہا مکہ میں، اور آخر میں بدر کے میدان میں اللہ نے رگڑ دیا اس کو بھی، اس کے ساتھ اور بدماش بھی جو تھے۔ اس لیے ہمیشہ مسلمان کو اللہ کی قدرتوں پر، عظمتوں پر اس کا ایمان ہونا چاہیے، کافر کتنا بھی کیوں نہ چڑھ جائے، ظالم کتنا بھی کیوں نہ اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچ جائے، ہاں اللہ کی تدبیریں ان سبھی سے بڑھ کر ہیں۔ دوبارہ دیکھیے آج کی صورت کو، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی یا بجنے والے کی، وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے، النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکنے والا، ثاقب چمکنے والا، ان کل نفس، نہیں کوئی جان بھی، الا مگر، لما کے معنی الا، علیہا حافظ، اس کے اوپر نگہبان مقرر ہے، فلینظر الانسان، پس دیکھے انسان، مما خلق، اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، خلق من ماء دافق، خلق پیدا کیا گیا ہے، من ماء پانی سے، دافق اچھلتے ہوئے، یخرج جو پانی نکلتا ہے، من بین الصلب والترائب، ریڑھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے، انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کو لوٹانے پر پوری طرح قادر ہے، یعنی انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر، یوم تبلی السرائر، کہ جس دن آزما لیے جائیں گے، ظاہر کر دیے جائیں گے، سرائر خفیہ چیزیں اور سری باتیں، سری چیزیں، فما لہ من قوت، اس وقت نہیں ہوگی اس کی کوئی قوت طاقت، ولا ناصر، اور نہ ہی اس کا کوئی حامی و ناصر، والسماء ذات الرجع، اور بارش یا آسمان جو لوٹ کے آنے والی ہے بارش، والارض ذات الصدع، اور زمین جو کہ پھٹنے والی ہے، انہ لقول فصل، بے شک یہ فیصلہ کن دو ٹوک بات ہے، وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی چھٹا مذاق یا مذاق کی باتیں نہیں ہیں، انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ کافر بھی چالے چلتے سازشیں کرتے ہیں، فاکید کیدا، اور میں بھی خوب تدبیریں کرتا ہوں، فمہل الکافرین، پس مہلت دو، ڈھیل دو کافروں کو، امہلہم رویدا، ان کو مہلت ڈھیل دینا آہستہ آہستہ، رویدا کے معنی آہستہ آہستہ۔ بارک اللہ فیک۔